بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا 2 روزہ دورہ بہاولپور مکمل۔ میڈیا ٹاک میں چیئرمین تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا، کہا عمران خان ہو یا شیخ رشید، جو بھی جرم کرے گا بچ نہیں پائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کرنے سے مہنگائی ہوئی، معاہدہ پورا کریں تو عوام پر برا وقت آئے گا، اگر معاہدہ پورا نہ کریں تو ملک پر برا وقت آئے گا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے بہاولپور میں پریس کانفرنس کی، کہا دورہ بہاولپور کے دوران تمام بڑے سیاسی افراد سے مشاورت ہوئی، رابطہ مہم مسلم لیگ نون کی قوت کو 4 چاند لگا دے گی۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے۔ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو 4 چاند لگائے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، عمران خان ہو یا شیخ رشید، جو بھی جرم کرے گا بچ نہیں پائے گا۔ انہوں نے ابھی تو کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی۔ کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں۔ مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ وہ الیکشن سے نہیں گھبراتی، عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں قدرتی گیس سے محروم عوام کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ شہر ملتان میں سستا ایندھن شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ لکڑی، کوئلہ اور مٹی کے تیل کے بعد انگیٹھیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 60 روپے اور انگیٹھیوں کی قیمتوں میں 4000 تک کا ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ خریدار اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ بے لگام مہنگائی کے پے در پہ وار، عام آدمی کا گزر ہو گیا دشوار۔ سردیوں میں گیس بحران نے سر اٹھایا تو ایل پی جی گیس اور سستا ایندھن بھی شہریوں کی دسترس سے کوسوں دور ہو گیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 60 روپے اور انگیٹھیوں کی قیمت میں 4000 تک کا ہوشربا اضافہ۔ چھوٹی انگیٹھی 600، درمیانے سائز والی انگیٹھی 2000، جبکہ بڑی انگیٹھی کی قیمت میں 4000 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے تو جو انگیٹھی بکتی تھی نا اس میں اضافہ بھی کم تھا، مطلب ریٹ بھی بہت کم تھا اور بکتی تھی بہت زیادہ، لیکن اب دیکھا جائے کاروبار بھی بہت ٹھپ ہو چکا ہے اور اس کے ریٹوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ باقی جو گاہک ہے وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ کیوں ریٹ بڑھ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے پر وہ سستا ایندھن استعمال کرتے ہیں، مگر اب قیمتیں بڑھنے کے باعث قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ انگیٹھیوں کے ساتھ لکڑی، کوئلہ، ایل پی جی سب مہنگا ہو گیا، غریب تو پس کر رہ گیا ہے۔ انگیٹھی کوئلہ انگیٹھی تقریباً 2500 اور 2000 اور 5500 سے تک، اور اس طرح مہنگائی ہے۔ مہنگائی سے پریشان شہری حلقوں نے حکومت سے مہنگائی کا جن کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ حسن ملک، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی میں جنوبی پھاٹک کے سامنے نصب بجلی کا پول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ پول ٹیڑھا بھی ہو چکا، جس کی وجہ سے یہ شہریوں کو مزید خطرے کا گھنٹی بجانے لگا ہے۔ میاں والی میں فیسکو حکام کی غفلت، جنوبی پھاٹک کے سامنے نصب بجلی کا پول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ پول ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے شہریوں کے لیے مزید خطرہ بن چکا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ پول سڑک کے درمیان ہونے کے باعث کئی حادثات ہو چکے ہیں، ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ فیسکو حکام کو متعدد درخواستیں دینے کے بعد بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ واپس انہاں کی کال کیتی ہے، گئے یہاں درخواست دیتی ہے، انہاں آکے پہ چینج کر ویساں، انہاں وال کے رابطہ ہی نہیں کیتا۔ واتے آئین جی کھمبا ایک لاگ ہیں، انہاں کے جی تاراں اچھیاں تھی ویسوں، انہاں تاراں اچھیاں کرون آئے نہیں۔ انہاں رابطہ کیتا ہے، فیصلہ باد ہی رابطہ کیتا ہے، واتے انہاں نمبر دیتا ہے ڈویژن شہباز خیل، اتنے رابطہ کیتا ہے، انہاں کہ جی واپٹے رابطہ کرو جی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پول ٹیڑھا ہو چکا ہے، جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ فیسکو انتظامیہ نے پول کو ہٹانے کی بجائے اسے دوسرے پول سے سہارا دے دیا۔ ایتھے بانے تلے کام کرے نے، اور تو کھمبا ہے بڑا خراب ہے، خطرناک ہے، سانپ ڈر دی وجہ تو اس وجہ تو اندر با کے کام کرے نے، کھمبا بڑا خطرناک ہے، یہ کام بڑا خراب کی تھی کل ہے۔ شہریوں نے فیسکو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کے درمیان سے پول کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔
ملتان ٹریفک پولیس کی نااہلی، ٹریفک سگنلز خراب، شہر اولیا میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، حادثات معمول بن گئے۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کی نااہلی، سرکار کے لاکھوں روپے ڈوب گئے۔ کچہری چوک، ایس پی چوک اور نواں شہر چوک پر ٹریفک سگنلز خراب۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ فارموسٹ مطالبہ تو یہی ہے کہ ان کو فال کیا جائے، جو انہیں بنائے ہوئے خرچہ بھی کیا ہوا اس چیز پہ، اگر یہ فال نہیں کرتے پھر ان چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لگانے کا۔ اور اس کے مطابق باقی جو یہاں پہ سر پولیس کی نفری ہے ان کو یہاں پہ نافذ کیا جائے، ان کو صرف عمل میں لایا جائے تاکہ اس چیز کا فی الفور حل کیا جائے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک سگنلز نہ ہونے سے حادثات بڑھ گئے ہیں اور جانی اور مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ سٹیزن کے طور پہ، پڑھے لکھے لوگوں کے طور پہ آپ کو نا ٹریفک کے مسائل پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایکسیڈنٹس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ان کی ریشو بڑھ رہی ہے، لوگ اس چیز سے بالکل ناواقف ہے۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے ٹریفک سگنلز فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ اون عباس، ملتان۔ پاکستان ریلوے کو مالی بحران کا سامنا، ملتان میں ریلوے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر پریم یونین سراپا احتجاج، ریلوے اسٹیشن سے ڈی سی آفس سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، مظاہرین نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملتان میں ریلوے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر پریم یونین کا احتجاج، ریلوے اسٹیشن سے ڈی ایس آفس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پریم یونین کے ڈویژنل صدر رانا شریف کا کہنا تھا کہ ملتان ڈویژن ماہانہ کمرشل سے 45 کروڑ روپے اکٹھے کر کے دیتا ہے، افسران کو تنخواہیں دے دی گئیں مگر درجہ چہاروں کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ صرف یہ یکم والے اور 5 تاریخ والے ریلوے کے چلاتے ہیں کہ جن کو تنخواہیں مل گئی ہیں، اور یہ کلاس 4 کے جتنے لوگ بھی ہیں، یہ ہمارے 10 تاریخ والے، 15 تاریخ والے، ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں، اور یہ ہر ماہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ 20 سے 25 دن ہمیں لیٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا ہے، ہسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا، تعلیم کے دروازے ہمارے لیے پہلے بند ہو چکے ہیں۔ نائب صدر رانا جاوید کا کہنا تھا کہ 5 جنوری کو ملنے والی تنخواہوں کی ابھی تک ادائیگی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے۔ آفیسروں کو تنخواہ ٹائم پہ مل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سٹاف کو بھی تنخواہیں ٹائم پہ مل سکتی ہیں، تو لہٰذا مہربانی کریں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی لا آف پاور نہیں چل رہی، یہاں ہر کسی کی اپنی منمانی اور مرضی چل رہی ہے۔ یونین عہدیداران کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ دی گئیں تو ملک بھر میں ٹرینیں بند کر دیں گے۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ رانا بلال، روہی نیوز، ملتان۔ سمت سٹہ تا بہاول نگر ریلوے سیکشن کی تکمیل کھٹائی میں پڑ گئی، اسٹریٹجک ریلوے ٹریک پر بحالی کا کام جزوی طور پر بند، پاکستان ریلویز کی طرف سے 180 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کو بحال کرنے کی دوبارہ تاریخ دے دی گئی ہے۔ سمت سٹہ تا بہاول نگر ریلوے سیکشن پر سفر کرنے والے مسافروں کا انتظار طویل ہو گیا، ریلوے سیکشن کی تکمیل ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئی، ریلوے ٹریک پر بحالی کا کام جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ پاکستان ریلویز نے 183 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بحالی کی دوبارہ تاریخ دے دی۔ ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن حماد حسن مرزا کا کہنا تھا کہ سیکشن مکمل ہونے میں مزید 2 سے 2.5 سال درکار ہیں۔ تھوڑا سست روی کا شکار ہے، مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے جو پٹری آنی ہے، جو ہی ایک پٹری کا ٹینڈرز ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہی پٹری آ جائے گی تو کام میں آپ خاطر خواہ دیکھیں گے، اور تقریباً 2 سے 2.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے۔ ڈی ایس ریلوے کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر کی بڑھتی قدر کے باعث میٹیریل کی لاگت بڑھ گئی، جبکہ ضروری سامان کی امپورٹ میں مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے۔ یہ سیکشن دفاعی مفادات کے لیے اہم ہے، کوشش ہے سیکشن پر کام جلد مکمل ہو۔ سما سٹہ سے بہاول نگر جو ٹریک ہے وہ اسٹریٹجیکلی جی پاکستان ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ موجودہ پرائسز جو بڑھی ہیں اور جو ڈالرز کی وجہ سے روپی ڈالر پیرٹی آئی ہے، تو جو امپورٹس ہونے تھے اس کے اندر جو مٹیریلز آنے تھے وہ تھوڑی تاخیر کا شکار ہیں۔ ادروائز یہ پورا جو پروجیکٹ ہے یہ ہو کے رہے گا 183 کلومیٹرز کا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ سمت سٹہ تا بہاول نگر سیکشن جولائی 2011 میں ریلوے آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ سیکشن پر بحالی کا کام 2019 میں شروع کیا گیا، جو تاحال نامکمل ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ شہر اولیا میں سیر و تفریح کے فروغ کے بلند و بانگ دعوے دھرے، ملتان میں جدید ترین گرین کیفے بنانے کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا، قلعہ کوہنہ کانسی باغ میں موجود ریلوے کوچ تزئین و آرائش کی منتظر ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی یا غفلت سیر و تفریح کے فروغ کے لیے ملتان میں گرین کیفے کے منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ پی ایچ اے کو ٹرین کیفے میں تبدیل کرنے کا ٹاسک دیا گیا، جبکہ پروجیکٹ کے لیے محکمہ ریلوے کی جانب سے 1 ماہ قبل ٹرین قلعے پر پہنچائی گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گرین کیفے کے لیے تاحال لاگت کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ ہم ملتان مشہور جگہ بہت ہی اولیا ملتان شہر ہے،
اس میں ہم گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں اور بہت ہی جلد سنا ہے کہ یہ ریسٹورینٹ بننے والا ہے اور ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد بنوائیں کہ یہاں پہ ہم آئیں اچھی طرح سیر کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ لگانے کے بعد ہی فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ گرین کیفے میں چائے، کافی اور ریفریشمنٹ کی اشیاء دستیاب ہوں گی۔ یہ ملتان کی سیر و تفریح کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ یہاں پہ اگر ریسٹورینٹ بنا دیا جائے اس ٹرین کے اندر تو بہت اچھا ہوگا، کھانا وغیرہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ ملتانیوں نے ارباب اختیار سے گرین کیفے کو جلد فعال کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کا ضلع کی ترقی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت قدم، ایگرو اکانومک زون بنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ صدر چیمبر آف کامرس اقبال حفیظ کا کہنا ہے کہ رحیم یار خان ایک زرعی ضلع ہے۔ رحیم یار خان کی معیشت میں بہتری کے لیے زراعت پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ چیمبر آف کامرس اپنی مدد آپ کے تحت 1500 ایکڑ پر ایگرو اکانومک زون بنا رہا ہے، جس میں چائنا یا دوسرے ملکوں کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کیا جائے گا۔ مشینری امپورٹ کی جائے گی، ملکی سطح پر ہائی بریڈ بیج کو پیدا کیا جائے گا۔ ایگرو اکانومک زون میں ایسی فصلوں پر توجہ دی جائے گی جس سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایگرو اکانومک زون میں ایسی فصلوں پر توجہ دی جائے گی جس سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صدر چیمبر آف کامرس اقبال حفیظ کا کہنا ہے کہ رحیم یار خان ایک زرعی ضلع ہے۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے ہو جائیں ہوشیار، بریڈنگ سیزن فروری کے آغاز سے مارچ تک جاری رہے گا۔ بہتر مینجمنٹ سے فارمر کالونیوں کے تمام تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ بریڈنگ کے دوران ملکہ مکھی روزانہ 1500 سے 2000 انڈے دیتی ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے ہو جائیں ہوشیار، بریڈنگ سیزن فروری کے آغاز سے مارچ تک جاری رہے گا۔ بہتر مینجمنٹ سے فارمر کالونیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ بریڈنگ کے دوران ملکہ مکھی 1500 سے 2000 روزانہ انڈے دیتی ہے۔ ڈاکٹر محمد عابد کا کہنا تھا کہ اس سیزن میں سرسوں کا شہد حاصل ہوتا ہے، جسے بریڈنگ سیزن میں مکھیوں کو بطور خوراک دینا بہتر ہے تاکہ آئندہ دنوں میں درجہ حرارت بڑھنے اور موسم بہار میں مکھیوں سے بہترین شہد حاصل ہو سکے۔ یہ جو فروری سے مارچ کا مہینہ ہے، تقریباً 40 سے نیچے جب تک ٹمپریچر ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ان کی ریپروڈکشن کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں مکھیاں میکسیمم ان کی جو ملکہ ہے وہ 1500 سے 2000 ایگلنگ کرتی ہے ڈیلی بیس پہ۔ تو آپ اپنی کالونیوں کو جتنا ملٹیپلائی کریں گے نیکسٹ سیزن کے لیے اتنی زیادہ آپ کے پاس کالونیز اویلیبل ہوں گی ہنی کلیکٹ کرنے کے لیے۔ ماہرین کے مطابق دنوں کالونیوں بڑھانے سے آئندہ دنوں شہد میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ڈی پی او بہاول نگر کا احسن اقدام، کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کو انصاف کی بروقت فراہمی کے ساتھ ساتھ گرما گرم چائے بھی پیش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر محمد عیسیٰ خان نے کھلی کچہری لگائی، مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ سائلین کو گرما گرم چائے بھی پیش کی گئی۔ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے شہری خوش۔ ڈی پی او صاحب جو ہیں مطلب کہ کام ہو یا نہ ہو وہ بعد کی بات ہے، لیکن ڈی پی او صاحب نے ہمیں یہاں عزت دی ہے، چائے پلائی ہے۔ ڈی پی او صاحب نے یہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ڈی پی او صاحب بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ سائلین کا کہنا تھا کہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بہاول نگر میں یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی اور انصاف کی فوری فراہمی کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں۔ آج تک سیدھا دفتر چائے ویکھی نہیں جی، پہلی دفعہ ہی ویکھی ہے اس صاحب دے ہوندیاں۔ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ساڈے پرچے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انصاف کی، تو انصاف انشاءاللہ ملے گا۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں دور دراز علاقوں سے سائلین پیش ہوتے ہیں، ماحول خوشگوار بنانے کے لیے شہریوں کو چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔ جب سے میں نے چارج لیا ہے ضلع بہاول نگر میں تو ڈیلی بیسس پہ میرے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد ہوتا ہے، جو ہمارے آفس کے لان میں ہے۔ یہاں پہ جو بھی سائلین آتے ہیں ان کو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو کرسی پر بٹھا کر ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اسی وقت جو متعلقہ ایس ایچ او، ایس ڈی پی او ان کو فون کر کے اور بروقت جو ہے ان پہ کارروائی کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹھنے کا انتظام، ان کے چائے کا انتظام، یعنی ہر کمپلیننٹ جس کی سفارشی صرف اللہ کی ذات ہے اس کو ہم پراپر عزت کے ساتھ اور ڈی پی او آفس میں ڈیلی بیسس پر سن رہے ہیں۔ ڈی پی او آفس میں آنے والے سائلین کی مہمان نوازی اور بر وقت انصاف فراہمی سے عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھنے لگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ ضلع ملتان میں ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکاری اسکولوں میں اسپرنگ فیسٹیول منایا جائے گا۔ 8 فروری سے 11 فروری تک تمام سرکاری اسکولوں میں منعقد ہوں گے۔ روہی سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن خواجہ مظہر کا کہنا تھا
تہوار کا مقصد فائنل امتحانات سے پہلے بچوں کی تیاری کروانا ہے۔ فیسٹیول میں مختلف ٹیمز بنا کر سوال جواب کے مقابلے کروائے جائیں گے۔ تہوار میں ثقافتی انداز میں تقریبات کی جائیں گی۔ آخری روز کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کروائے جائیں گے اور فیسٹیول کی تیاریاں اسٹوڈنٹ کونسل کے منتخب نمائندے کروائیں گے۔ گورنمنٹ کالج لیا میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام شاندار ویلکم پارٹی کا انعقاد۔ طلباء و طالبات نے اپنی پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ پروفیسر ضیاء الحسن اور پرنسپل ڈاکٹر سجاد کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں۔ گورنمنٹ کالج لیا میں نئے آنے والے طلباء کو خوش آمدید کہنے کے لیے فزکس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء طالبات نے شاندار پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ پروفیسر ضیاء الحسن اور پروفیسر ڈاکٹر سجاد کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ طلباء کو غیر نصابی سرگرمیاں فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب کا ویژن ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ویک سے ہماری اسپورٹس بھی شروع ہو رہی ہیں۔ اس کا مقصد جیسے یہ ہوتا ہے بچوں کو کانفیڈنٹ کیا جائے، پراعتماد کیا جائے تاکہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں تو اعتماد سے پرابلم کو فیس کر سکیں۔ نئے طلباء جب داخلہ لیتے ہیں تو جو پہلے سے سابقہ طالب علم ہوتے ہیں وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے ان میں کافی انٹیمیسی بڑھتی ہے۔ جو سینئرز ہوتے ہیں ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ ان کے ساتھ مل کے آگے جو ہے 2 سال 3 سال 4 سال جتنا بھی ان کا سٹے ہوتا ہے وہ ان سے سیکھتے ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ایونٹ سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ہم نے ویلکم میں پرفارم کیا اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، کانفیڈنس آیا ہے اور ایسے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور ہم اپنے ٹیچرز کا تھینکس کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی پرنسپل صاحب کا، HOD صاحب کا کہ جنہوں نے یہ سب کا الاؤ کیا ہمیں اور اس کے لیے ہمیں پروموٹ کیا ہے کہ بیٹا آپ ایسی ایکٹیویٹیز کالج میں کیا کریں۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر بلال واندر سمیت اساتذہ شریک ہوئے اور طلباء کو کامیابی کے گر بتائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی لیا۔ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس میں تقریب تقسیم انعامات۔ انٹر کالجز مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کو سرٹیفکیٹس اور انعامات سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر بریگیڈیئر اسد رضا نے اساتذہ اور طلباء کی محنت کو خوب سراہا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ملتان میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقاریر، کوئز، پینٹنگز، کیلیگرافی اور کرکٹ میں پوزیشن لینے والے طلباء کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر بریگیڈیئر اسد رضا نے اساتذہ اور طلباء کی محنت کو سراہا اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ All these extracurricular activities have got a very significant role in the grooming of our students. So what we decided, principals بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، ہم نے نمل کے لیول کے اوپر what we decided کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو ایک دفعہ انجیکٹ کریں، ایک اور روح ان کے اندر پھینکیں۔ ڈائریکٹر بریگیڈیئر اسد رضا کا کہنا تھا کہ تخلیقی سرگرمیاں طلباء کی ذہنی صحت اور پراعتماد شخصیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تعلیمی اداروں کو اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اس موقع پر پوزیشن ہولڈر طلباء بھی خوش دکھائی دیے۔ کمپٹیشن بہت اچھا تھا کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بچوں کے اندر ایک اسپرٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اچھے اسپیکر بھی بنتے ہیں ہم، تو یہ سارا کمپٹیشن بہت اچھا آرگنائز تھا۔ سیکنڈ پوزیشن آیا اور یہ نمل والوں کی طرف سے مجھے ملا ہے اور پینٹنگ کمپٹیشن میں میں نے یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے اور میں نے صرف اسپیس کی اور میرا آگے گول ہے کہ میں پینٹر بنوں۔ میں نمل یونیورسٹی اور اپنے کالج کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے ہڈن ٹیلنٹ کو باہر نکالا۔ آئی گیس اکیڈمک سے ہٹ کے جو ہے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے بیکاز دے آر بلڈنگ یور پرسنالٹی، اور اس اسٹیج پہ جو ہماری پرسنالٹی بلڈ اپ ہو جائے گی اٹ ول بی فار اے گڈ کاز۔ بریگیڈیئر اسد رضا کا کہنا تھا کہ کالج پرنسپلز تخلیقی سرگرمیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مقابلوں کا انعقاد کرائیں۔ نمل یونیورسٹی مدد کرے گی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔